السلام علیکم۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح جو ذی الحج میں پڑھی جائے تو یقیناً جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ کیا جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو ہمارے نبی نے جواب کیا کہ ہاں، ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لوٹ گیا۔ صرف وہ شخص فضیلت میں آگے بڑھے گا، لیکن باقی جو جہاد کرنے والے اشخاص ہیں ان کی نیکیاں بھی ان 10 دنوں میں کی جانے والی صدقے دل سے کی جانے والی نیکیوں سے کم ہوں گی۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر تحلیل، تکبیر تحمید بیان کرنی چاہیے۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں حمد بیان کرنے کو، الحمدللہ۔ اور ناظرین، یہ دیکھیں، ہمارے جو تکبیرات جس میں سنی شیعہ سب کا پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں سے یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر کیا ہو گیا؟ تکبیر۔ لا الہ الا اللہ تحلیل۔ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، تینوں چیزیں آ گئیں۔ الحمدللہ ہوتا ہے تحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ تو یہ تکبیرات ہمیں ان 10 دنوں میں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے۔ جب ہم بقر عید کی نماز پڑھنے کے لیے مرد حضرات جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانے چاہیے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں 10 دنوں میں جاتے تھے تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یہی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی۔ ناظرین، ہمیں 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ اکرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ تکبیر بلند کر سکتے ہیں۔ یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ واللہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی ہے تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے بھی اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جس دن یکم ذی الحج ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دن عظمت والے دن ہیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کرو۔ اور یہ جو تکبیر کے الفاظ بعض روایات میں آتے ہیں، ان میں بھی 3 دفعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، ان میں وہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکبیر اور جس میں لا الہ الا اللہ اکبر اور الحمدللہ شامل ہے، یہ پہلے ذی الحج سے پڑھنی چاہیے۔ وہ جو اسپیسیفکلی ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہیں تکبیریں نمازوں کے 13 ذی الحج کے بعد، اور مکمل ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ یہاں ہم تشریق ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایام تشریق کے اندر بھی قربانی میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ یہ دعائیں کہنی ہیں یا وہ تشریق میں، تو یہ پورا عشرہ اور ایام تشریق تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص حد مقرر نہیں فرمائی کہ اس وقت پڑھنی ہے اور اس وقت ختم کرنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ پہلے 10 دن
نکل جاتے تھے بازاروں میں، گلیوں میں اور تکبیریں پڑھتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وقت مخصوص نہیں ہے کہ بہت زیادہ تکبیریں پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ الحمدللہ پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو ان دونوں کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ ناظرین، ہمیں پورا سال ہی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ اگر ہم ان 10 دنوں میں نماز باقاعدگی سے پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور پورے 10 دن میں لگاتار ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہمارے لیے ممکن ہو تکبیر تحریمہ پڑھیں گے اور یہ تکبیرات پڑھیں گے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہوا ہے، تو اللہ آپ کی ہر حاجت قبول کرے گا۔ یا اللہ ہم سب کو یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ان تمام عبادات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔